تمام واقعے کربلا سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر کربلا بلایا گیا اور وہاں پر آل محمد کو اور دوستوں کو اور جو سپاہی تھے فوج کے ان تمام کو تکلیف دے کر شہید کر دیا گیا۔ مگر کیا آپ نے وہ خطبہ کبھی سنا ہے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، قید ہو کر دربار یزید میں سب کے سامنے بڑی ہمت اور بہادری سے دیا تھا؟ تو چلیے آج ہم اسلامی تاریخی واقعات کے خزانوں میں سے ایک چھوٹا سا پیارا سا واقعہ سنیں گے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ نے دربار یزید میں دیا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہادر سپاہیوں کو اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو جو کمزور بچے تھے اور خواتین کو قید کر دربار یزید میں لایا گیا، تو ان میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ آپ قید ہونے کے بعد یزید کے سامنے نہ روئیں، نہ گڑ گڑائیں، نہ اپنی زندگی کی بھیک مانگی، بلکہ بہادری کے ساتھ یزید کے سامنے ایک بہترین خطبہ دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ہی تکلیف دہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، مگر اس حالت میں بھی آپ نے اللہ کی تعریف کے ساتھ اپنے خطبے کی شروعات کی۔ آپ نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے اور ہمارے مردوں کو شہید کر کے ہمیں ذلیل کر دیا ہے؟ یا تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا یہ مال و اقتدار تجھے کامیاب بنا دے گا؟ نہیں، تو سری دھوکے میں ہے۔ اللہ نے کفار کو مہلت دی ہے تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں اور وہ تمام کفار عذاب الہی کے مستحق بنے۔ اے یزید، یہ انصاف نہیں کہ تیرے گھروں کی عورتیں پردے میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بے پردہ دربار پھرائی جائیں؟ اے ظالم بادشاہ، تو نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے پردے کو چاک کیا، ہمیں قید کیا، اور اب تو یہ سمجھتا ہے کہ تو غالب رہے گا؟ یاد رکھ، تو نے تو بہت بڑی گستاخی کی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ہی ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے اور تو اسے بالکل مٹا نہیں سکتا۔ اور اے ظالم یزید، تو یاد رکھ، جو کچھ تو نے کیا ہے اس کا بدلہ تجھے قیامت کے دن ضرور ملے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک و مطہر قرار دیا ہے۔ اب رہا تو وہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت اور عذاب ہوگا۔ تو جتنا چاہے اپنی سازشیں کر لے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور انجام ظالموں کے لیے ہمیشہ تباہی والا ہے۔ یہ وہ بہترین خطبہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار یزید میں دیا تھا۔ دراصل زیادہ تر واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم بار بار سنتے، بار بار وہی دہرایا جاتا، وہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت زینب اور امام زین العابدین کا بھی ذکر اس میں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ دونوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے میدان کربلا میں بہت ہی تکلیف دینے والی شہادت دیکھی تھی اپنے بھائی کی، اپنے والد کی، کہ کس طرح ایک بہن اپنے بھائی کو یوں شہید ہوتے دیکھ کر صبر کا گھونٹ پی، وہ بھی بہت ہی قابل ذکر ہے، اور اس کے بعد ظالم کے سامنے آخر تک ہار نہیں مانی۔ یہ تو یزید تھا اس دور کا ظالم جو بیجا لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ آج کے دور میں بھی ایسے یزید موجود ہیں جو عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتے۔ ہمیں بھی نا ایسے یزیدوں کے سامنے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، جس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کے یزید کا سامنا کیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے پہلے کہ اللہ پاک ہم کو ایسے ظالم حکمرانوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ نہ کرے کبھی ہمارا بھی ایسے ظالم حکمرانوں سے سامنا ہو گیا، ایسے مشکل دور سے ہم بھی گزرے، تو اللہ ہمیں صبر دے، ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اول ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارے بچوں کا، ہمارے نسلوں کا، ہر حالات میں، ہر گھڑی۔ تو بس آپ کو یہ چھوٹا سا مختصر سا اسلامک واقعہ کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹ کیجیے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔